السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، ہم آج اس غرض سے حاصل ہوئے ہیں کہ سنی مدینہ مسجد کا یوٹیوب چینل بنایا گیا ہے، اس پر ہم آپ حضرات کو تمام تر طریقے کے مسائلوں سے آگاہ کریں گے تاکہ آپ کی دینی مسائل میں آپ کی رہنمائی ہو سکے، اور ساتھ ہی ساتھ اس چینل پر آپ کو ہر ہفتے انشاءاللہ تعالی ایک آدھے گھنٹے کا قرآن کا درس بھی جو ہے آپ حضرات کو جو ہے وہ سماعت فرمانے کا موقع ملے گا۔ تو آج کا جو موضوع میں نے رکھا ہے وہ غسل پر ہے، کیونکہ انسان کے لیے کوئی بھی عبادت کرنے سے پہلے سب سے ضروری چیز ہے کہ وہ غسل کرے، جیسا کہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا۔ ترجمہ: اے ایمان والوں، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو کہتے ہو، اور نہ حالت جنابت میں جب تک کہ غسل نہ کر لو، مگر سفر کی حالت میں کہ وہاں پانی نہ ملے تو بجائے غسل تیمم ہے۔ حضرات محترم، قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، پہلا جملہ اس آیت کا یہ ہے کہ اگر آپ نشے کی حالت میں ہو تو آپ نماز کے قریب مت جاؤ اس وقت تک جب تک آپ جو بات کہہ رہے ہو وہ بات آپ کو سمجھ میں نہ آنے لگے۔ اس کا دوسرا جز یہ ہے اس آیت کا کہ نماز اس وقت تک آپ پڑھنے نماز کے قریب مت جاؤ جب تک کہ آپ غسل جنابت سے فارغ نہ ہو جاؤ۔ تو آج کا ہمارا موضوع یہی ہے۔ غسل وہ اہم چیز ہے کہ غسل کے بغیر آپ کوئی عبادت نہیں کر سکتے۔ مثلاً غسل آپ کا نہیں ہے، آپ ناپاک ہیں اور آپ مسجد کے سامنے سے جا رہے ہیں، اذان ہونے لگی تو اب آپ بنا غسل کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح سے قرآن مقدس آپ کے سامنے رکھا ہے، مگر بنا غسل بنا وضو آپ اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو اس لیے غسل جو ہے وہ بہت ضروری چیز ہے، اور ہمیں جو ہے وہ غسل کے مسائل کو بھی جو ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ تو غسل کی 3 بہت اہم چیزیں ہیں جو میں آج آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ان 3 چیزوں میں پہلی چیز یہ ہے غسل کے مسائل میں کلی کرنا۔ اور ایک بات پہلے یاد رکھیں کہ ان 3 چیزوں میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی آپ کی مکمل نہیں ہوئی تو آپ کا غسل مکمل نہیں ہوگا۔ پہلی چیز ہے کلی کرنا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے منہ میں پانی ڈال لیا اور اب ہم کلی ادھر ادھر پانی ہلا کر کے منہ سے پھینک دیا، اسے کلی کہتے ہیں۔ اسے کلی نہیں کہتے ہیں۔ کلی کا مقصد یہ ہوتا ہے منہ میں پانی ڈالے تو پھر وہ دانتوں کی جڑوں کے نیچے تک، دونوں گلفڑ کی طرف، زبان کے نیچے، حلق کے نرم حصے تک کے وہ پانی پہنچنا چاہیے، اور وہاں پر جو جو چیزیں چپکی ہوئی ہیں وہ ساری چیزیں جو ہے وہ چھوٹ جانا چاہیے۔ مثلاً جیسے ہم نے کھانا کھایا تو سبزی کا یا گوشت کا کوئی ایک ایسا ریشہ ہے جو ہمارے دانت کی جھریوں کے بیچ میں پھنس گیا تو اس کا نکالنا اب ہمارے لیے ضروری ہے۔ یا بہت سے لوگ پان مسالہ کھاتے ہیں تو پان مسالے میں یہ حکم ہے کہ اگر جیسے آپ نے پان مسالہ کھایا اور چونا اگر آپ کے دانت پر جم گیا تو چونا جمنے کی صورت میں یہ حکم ہے کہ اس کو حد تک کہ کوشش کریں کہ چھوٹ جائے، اگر نہ چھوٹے تو پھر اسی پر آپ کلّا کر لیں، غسل جو ہے وہ آپ کا ہو جائے گا۔ یہ ساری مسائل ہیں، تو یہ بہت ایک اہم چیز ہے کہ کلی جو ہے وہ اس طریقے سے کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے نہیں کہ صرف منہ میں پانی ڈالا اور نکال دیا، یہ ضروری نہیں۔ ضروری مسئلہ وہ ہے، صحیح مسئلہ وہ ہے کہ ہمارے پورے منہ میں جو ہے وہ پانی پہنچنا چاہیے۔ اب دوسرا غسل کا فرض یہ ہے
ناک میں پانی ڈالنا، تو ناک میں پانی کیسے ڈالنا چاہیے؟ ناک کی جو ہماری یہ نرم ہڈی ہوتی ہے یہاں تک کہ جو ہے وہ پانی پہنچنا چاہیے، یہاں تک کہ پانی پہنچنا ضروری ہے۔ اور اگر ناک میں کسی قسم کی ریٹھ وغیرہ جمع ہے تو اس ریٹھ کو صاف کریں اور ناک میں جو ہے کیا کہتے ہیں نرم ہڈی تک کے جو ہے وہ پانی ڈالیں۔ اب تیسری جو بہت اہم چیز ہے غسل کے اندر، وہ غسل کا تیسرا فرائض یہ ہے کہ تمام ظاہری بدن پر جو ہے وہ پانی بہانا۔ اب تمام ظاہری بدن پر پانی بہانے کا لوگ مطلب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سر سے پانی ڈال لیجئے یا کندھوں سے پانی ڈال لیجئے، آپ کا جو ہے وہ غسل ہو گیا، مگر جسم کے اندر بہت سی ایسی جگہیں ہیں جب تک وہاں پر پانی نہ ڈالا جائے تب تک وہاں تک پانی نہیں پہنچتا۔ جیسے کہ کان کے پیچھے اگر ہم نے ایسے سر سے پانی ڈالا تو پانی نکل جاتا ہے، کان کے جو پیچھے کی جگہ ہے یہاں تک مکمل نہیں پہنچتا، تو اس کا خیال رکھیں۔ دوسری جگہ ہمارے ہاتھوں کے نیچے ہوتی ہے، یہاں پر بھی پانی ڈالیں۔ اسی طرح سے جسم کے پورے ہر اعضاء پر جو ہے وہ پانی پڑنا چاہیے۔ اچھا، عورتوں کے لیے ایک اہم چیز یہ بھی ہے اس کے اندر کہ عورتیں جو ہے وہ زیور پہنتی ہیں، ناک میں زیور پہنتی ہیں اور کان میں زیور پہنتی ہیں، تو یہ دو ایسی جگہ ہوتی ہیں جن کے سوراخوں میں پانی پہنچنا جو ہے وہ دشوار ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے علماء نے فرمایا ہے کہ ناک میں جو زیور پہنے ہیں، نتھ یا ناک کی کیل پہنے ہیں، تو اس کو ہلائیں ڈلائیں اور پانی ڈالیں تو اس سے جو ہے اس کے سوراخ کے اندر پانی پہنچ جائے گا۔ یہی حکم جو ہے وہ کان کے زیور کے لیے بھی ہے کہ اسی طرح سے پانی ڈالیں، اس کو ہلائیں ڈلائیں تو وہاں تک جو ہے وہ پانی پہنچ جائے گا۔ اب یہ غسل کے 3 فرائض ہیں، اس میں سے اگر آپ کے غسل میں کسی ایک فرائض میں کوئی کمی رہ گئی تو آپ کا غسل جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ احتیاط کے ساتھ اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ غسل کریں۔ بہت سے لوگ یہ بھی مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جیسے بہت سے لوگ انڈر ویئر میں نہا لیتے ہیں، ان کا جو ہے وہ ستر عورت کھلا رہتا ہے، تو کیا ان کا غسل ہوتا ہے؟ تو اس میں قسم الگ الگ ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ مرد جیسے کسی کھلی جگہ پر غسل کر رہا ہے تو وہاں پر اس کا ستر عورت چھپنا ضروری ہے، ستر عورت اس کا بند ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کا ستر عورت بند نہیں ہوا تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ ستر عورت کیا ہوتا ہے؟ ناف سے لے کر کے ناف کے اوپر سے اور گھٹنے کے نیچے تک یہ ستر عورت ہے، اتنا حصہ مرد کا چھپا ہونا چاہیے اگر وہ کھلی جگہ پر غسل کر رہا ہے، اتنا حصہ مرد کا جو ہے وہ کپڑے سے ڈھکا ہونا چاہیے۔ اچھا، اگر کسی بند غسل خانے میں غسل کر رہا ہے جو ہر طریقے سے بند ہے، جہاں پر نہ کوئی اسے دیکھ سکتا ہے نہ جھانکنے کی کوئی امکان کوشش کر سکتا ہے، کل ملا کر کے کہ وہاں پر وہ بند ہے، وہ تنہا ہے، اسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، تو اب حکم یہ ہے کہ اگر وہ براہنہ ہو کر کے بھی غسل کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا غسل جو ہے وہ ہو جائے گا، مگر کھلی جگہ کے لیے یہ ضروری ہے مرد کے لیے کہ اس کا جو ہے وہ ستر عورت جو ہے وہ چھپا ہونا چاہیے۔ آج کل کے اس انگریزی فیشن میں ہمارے 80% مسلمان بھائی ایسے ہیں جو اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ ستر عورت ہمارا چھپا ہونا چاہیے کہ نہیں چھپا ہونا چاہیے، بلکہ اب تو روڈوں پر بھی جو ہے ہمارے اسلامی بھائی جو ہے اس طرح کے کپڑے پہن کر کے نکلتے ہیں، ہاف نیکر اور لانگ نیکر، یہ اس طرح کے ڈیزائننگ کی نیکریں آتی ہیں، اس کو لوگ پہن کر کے چلتے ہیں روڈوں پر، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کا ستر عورت کھلا ہوتا ہے، جو اسلام میں سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے کہ مرد کا جو ہے وہ ستر عورت کھلا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ غسل کے کچھ مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی بیان کر دیے۔ انشاءاللہ میں کوشش یہ کروں گا کہ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جو ہے وہ آپ کو غسل سے ریلیٹڈ، غسل سے جڑی ہوئی کچھ اور اہم باتوں کی جو ہے وہ جانکاری دے سکوں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام چیزوں پر جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور حضرات محترم، آخری میں ایک ریکویسٹ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو سنی مدینہ مسجد تکروہی کے نام سے جو یوٹیوب کا چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کریں
اور بیل آئیکن کو آل پر جا کر کے کلک کریں تاکہ ہماری جو نیو ویڈیوز آئیں آپ ان کو سن پائیں، آپ کو نوٹیفیکیشن آئے، آپ ان کو سن پائیں اور مسئلوں کی جو ہے وہ صحیح طریقے سے آپ جو ہے وہ جانکاری کر پائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔